اچھا وہ بھی میں کاشف ایکسپلین کر دوں بیکاز یہ موقع ہے. جنوری کی 10 تاریخ کو اسمبلی توڑی گئی تھی. فیبری کی 27 تاریخ کو چیف جسٹس سپریم کورٹ بندیال نے وہ لیا تھا سو موٹو. یہ سب کہتے کہ جی وہ بندیال صاحب بیچ میں کیوں گھس گئے تھے. بھائی 1.5 مہینہ آپ کے پاس جو تھا 90 دن میں تو الیکشن ہونے تھے. بال کبھی گورنر کبھی الیکشن کمیشن, کبھی گورنر کبھی الیکشن کمیشن کہ جی فیصلہ کون کرے گا. گورنر صاحب کہہ رہے ہیں میں نے تو توڑی نہیں تھی اس لیے میں نے نہیں فیصلہ کرنا. الیکشن کمیشن اپنا ریزن دے رہا ہے. باٹم لائن یہ تھی کہ الیکشن نہیں کروانے تھے. اس کی ایک سمپل سی وجہ تھی جو اندر میٹنگ میں بھی بات ہوئی کہ اگر ہم نے الیکشن کرا دیا تو عمران خان جیت جائے گا اور کھیل ہی ختم ہو جائے گا سارا. تو پھر ہم نے یہ سب کیا کیوں تھا, اتنا سب ووٹ آف نو کانفیڈنس اینڈ ایوری تھنگ. اور ساتھ ڈونٹ فرگیٹ کے پی کا الیکشن وہاں بھی ہونا تھا اور دونوں جگہ کنفرم تھا کہ 2/3 سے پی ٹی آئی جیت جائے گا. سر یہ آپ نے محسن نقوی کا ذکر کیا, انہوں نے کہا نون لیگ نے لگایا. یہ نون لیگ نے کب لگایا محسن نقوی؟ نہیں, نون لیگ کی حکومت تھی. نون لیگ نام تو اوپر سے آئے تھے نا. اب اندر کیا نہیں, اوپر سے تو آج بھی کابینہ میں 90% اوپر سے ہی آ کے لگتے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا, وہ آج بھی جو انٹیریئر منسٹر ہیں وہ چاہے رانا ثناء اللہ ہوں یا کوئی اور ہو, انہوں نے سب نے کھلم کھلا کہا ہے کہ وہ کیسے لگے ہیں. سو وہ تو بلکہ رانا ثناء اللہ کے بقول کے وہ تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا انٹیریئر منسٹری. وہ شکر ہے وزیر اعظم نہیں بننا چاہتے تھے, انہوں نے کہا شکر ہے وزیر اعظم نہیں بننا ورنہ وزیر اعظم بن جاتے وہ. بٹ کاشف دا پوائنٹ از, میرا پوائنٹ ہے اینڈ دس از ایکسٹریملی امپورٹنٹ کہ اگر جنوری کے بیسس پر اپریل میں الیکشن ہوتے 90 دن میں, تو اس کے بعد جو مار دھاڑ پاکستان میں ہوئی ہے کیا وہ ہوتی؟ دس از دا کی کوشچن. اینڈ ہو شوڈ اون دا ریسپانسبلٹی فار دیٹ ریسپانسبلٹی؟ پی ایم ایل این. they have to own the responsibility. جو پاکستان میں اس کے بعد جو کچھ ہوا, اگر الیکشن کروا دیتے ٹرانسفر آف پاور ہو جاتی, پھر اس کے بعد آپ نے نیشنل اسمبلی کا الیکشن اس کو آپ نے جان پوچھ کے نہیں کرایا. اگست میں کہ 13 کو ختم ہونی تھی اسمبلی کا ٹینیور 5 سال کا, آپ نے بالکل اگینسٹ دا اسپرٹ آف دا کانسٹیٹیوشن 2 دن پہلے توڑ دی کہ تاکہ 3 مہینے آپ کو مل جائیں. پھر دوسرا آپ نے جو کھلواڑ کیا وہ مئی کے فرسٹ ویک میں سینسس ہو گئے تھے. سی سی آئی نے اس کو اپروو کرنا ہوتا ہے تاکہ ہلکا بندیاں کر سکے الیکشن کمیشن. دے سیٹ آن اٹ ڈیلیبریٹلی ٹل دا فرسٹ ویک آف اگست 2023 اور پھر سی سی آئی کی میٹنگ بلا کے اس کو اپروو کر دیا. اور الیکشن کمیشن آبویسلی ریئیکٹڈ کہ جی اب تو ہمیں ہلکا بندیاں کرانی ہوں گی. یعنی کہ فیسیلیٹیٹ کرنا تھا کہ جب تک نواز شریف آ جائیں وہ قدم جما لیں گے, کیمپین کر لیں گے, تو کب الیکشن ہمیں ضرورت ہے؟ فیبری میں ضرورت ہے, اس سے پہلے نہیں ہونا چاہیے. ابھی آپ آئین کو اس طرح سے استعمال کر رہے ہیں. اچھا پھر آپ کی 16 مہینے کی جو پرفارمنس تھی وہ پاکستان کی تاریخ کی ورسٹ ترین پرفارمنس تھی, چاہے وہ انفلیشن کے حوالے سے ہو, چاہے وہ انویسٹمنٹ کے حوالے سے ہو, چاہے وہ بے روزگاری کے حوالے سے, غربت کے حوالے سے, ہیومن رائٹس, پولیٹیکل رائٹس, کانسٹیٹیوشنل رائٹس. میں آ رہا تھا ہیومن رائٹس پر, وہ میں خاص طور پر ذکر کرنا چاہتا تھا ہیومن رائٹس. اب آپ مجھے بتائیں کہ آپ کیسے دفاع کر سکتے ہیں اس قسم کی, اس لیول کی ہیومن رائٹ وائلیشنز جس میں آپ رات کے 2-2 بجے گھس کے لوگوں کے گھروں میں, عورتیں اور بچے بھی جہاں ہیں, اور وہاں آپ جان کے یہ انشور کرنے کے لیے کہ وہ ماحول کریٹ کریں, وہ اس طرح سے ڈرایا دھمکایا جائے کہ تاکہ یہ کوئی کسی کی ہمت نہ ہو اپوزیشن کرنے کی. اور وہ کیسز آپ کو پتہ ہے 10-10 12-12 ہم نے تو تاریخ میں دیکھا ہی نہیں تھا کہ ایک دفعہ بیل ہو جائے وہ باہر آئے اور دوبارہ اریسٹ کریں, دوسری دفعہ وہ پھر اریسٹ کر دیں.